وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی واجب الاحترام و تکریم میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کی 26ویں پارے کی نصف میں سے ایک آیت کریمہ اور حدیث پاک میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ مطہرہ آپ کے سامنے آج کی دن کی مناسبت سے گوش گزار کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحج کے مہینے کی 18 تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی دور داماد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں دو چار باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا تاکہ پتہ چل سکے کہ حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کیا ہے. ہماری لا علمی اور دین سے دوری اس قدر ہے کہ جو ہمارے لیے ایمان کا حصہ، ایمان کا معیار، ایمان کے بڑھنے کا باعث چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے فقدان کا یہ عالم ہے کہ وہ چند چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے ہم اس سے بھی دور رہ کر اپنے آپ کو ایمان والا، اسلام والا، محبت والا، رسول اللہ والا، اللہ والا کہتے ہیں. بہرکف قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ درخت کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس صحابی کے لیے بیعت فرما رہے تھے. اس بیعت کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم میں کیا اور اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ صحابی رسول جن کا نام نامی حضرت عثمان ہے، یہ چوتھے نمبر پر انہوں نے کلمہ پڑھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر. سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق مردوں میں، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ، اور تیسرے نمبر پر مردوں میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا. عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کلمہ پڑھا. حضرت عثمان جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس وقت مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے. بنیادی چیز، بنیادی اشیاء، خورد و نوش، کھانا پینا وہ بڑی مشکل سے پورا ہو رہا تھا. اس وقت پانی کی قلت کا یہ عالم تھا کہ وہ بھی خریدا جاتا تھا. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خریدا. پہلے نصف خریدا اور نصف خرید کر وہ کنواں جس کا پانی یہودی بیچا کرتا تھا، اپنوں کو، بیگانوں کو، ہر ایک کو وہ پیسے روپے کے ساتھ اس کا پانی دیا کرتا تھا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خرید کر اس کو وقف کیا، اور پھر مسلمانوں کو جب دوسرے دن پانی پینا ہوتا، پانی پی کر جب وہ ختم کرتے اس کے بعد وہ یہودیوں کو کہتے کہ بس اب تم بھی اس سے پانی پی لو.
پھر وہ مجبور ہو کر یہودی نے دوسرا حصہ دوسرا دن جو تھا اس کو بھی بیچ دیا۔ میرے دوستوں، یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے، اسلام کے لیے ضرورت پڑنے پر اعلانات کیے، ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان مال کو پیش کیا، 300 اونٹ بھی پیش کیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل، حضرت عثمان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضور حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، جو اس سے پہلے بھی یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی شخصیت کے عقد میں آئی ہوں۔ یہ اگر شرف تھا، یہ اعزاز تھا، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، ہے اور رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر ایک انسان کا کوئی نہ کوئی ساتھی جنت میں ہوگا، میرا ساتھی جو ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ اور حضرت عثمان جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق کہ اللہ ان ساروں سے جو بیعت کر رہے تھے اللہ جل شانہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ بیعت کون سی تھی؟ ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فی حاجت اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جب یہ مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے تو پیچھے یہ افواہ آئی، تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلط افواہ کی وجہ سے بیعت فرمائی تھی۔ اس بیعت کا ذکر ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے بیعت کی اور سب سے پہلے یوں ہاتھ رکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر ہاتھ رکھے، آخر میں ہاتھ رکھ کے فرمایا ہاں یہ اخرى، یہ جو دوسرا ہاتھ ہے، یہ اوپر والا ہاتھ ہے، یہ عثمان ابن عفان کا ہاتھ ہے۔ یہی فضیلت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی گرداتے تھے، تقرار کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ فرمایا۔ یہ فضیلت، یہ شرف، یہ مقام تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈی مبارک سے ایک کپڑا اٹھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے تکلف لیٹے ہوئے تھے، ابو بکر آئے، عمر آئے، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روک دیا، روکے، آپ اٹھے، کپڑا سیدھا کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا استحیی، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس سے حیا نہ کروں، فاستحیی منہ الملائکہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عثمان ابن عفان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین، آپ کے خلیفہ، تیسرے نمبر پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ انہوں نے خلافت فرمائی۔ یہ شہید ہوئے اور شہید ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور مسجد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ قرآن کے پاروں میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون گرا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہادت کی جگہ الگ ہے، شہادت کی گواہیاں الگ ہیں، کہ شہید کی گواہی کوئی پہاڑ دے رہا ہوگا، کوئی پتھر دے رہا ہوگا، کوئی زمین دے رہی ہوگی۔ کل قیامت جب شہداء اٹھائے جائیں گے تو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جو گواہی دے گا وہ اللہ کا قرآن
قرآن ہے۔ میرے دوستو، یہ فضائل تھے جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کہا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے کسی کو بلا کر کے لے آؤ۔ میں نے یہ سمجھا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب حضور یہ حکم صادر فرماتے ہیں اس وقت مراد ہی ہوتی ہے کہ ابو بکر کو بلا کر لے آؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر کو بلاؤں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہ، ابو بکر کو نہیں بلانا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو بلاؤں؟ تو فرمایا نہ، عمر کو نہیں بلانا۔ فرمایا، عرض کیا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیا عثمان کو بلاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے، میں سوچنے لگی کہ ابو بکر کے لیے بھی بات نہ ہوئی، عمر کے لیے بھی بات نہ ہوئی، وہ کون سی بات تھی جو عثمان کے لیے تھی؟ فرمایا، میں حجرے میں بیٹھی تھی اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی آپ حضرت عثمان کو فرما رہے تھے کہ عثمان، یہ جو جبہ آپ پہنیں گے، یہ جو قمیض آپ پہنیں گے، اس قمیض کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو اتارنا چاہیں گے، باغی آئیں گے آ کر کے اس کو اتارنا چاہیں گے، اس کو اتارنا نہیں، یہاں تک کہ تم میرے ساتھ ملاقات کر لینا، یہاں تک کہ میرے ساتھ ملاقات کر لینا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آپ کو فرمایا کہ یہ وہی وقت ہے کہ جس وقت میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ تیسری بات فرمائی کہ یاد رکھنا کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن میری قبر کے پاس تمہیں دفنایا بھی نہیں دیا جائے گا، تمہیں دفن بھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ رونے لگے، فراق میں رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں قربت سے بھی محروم ہو جاؤں گا؟ مجھے محروم کر دیا جائے گا؟ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان میں جو لوگ دفن ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا، مسرت کا اظہار کیا۔ یہ بات تو بعد میں واقع ہوئی نا، لیکن ان کو بشارت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی زندگی مبارک میں دے دی تھی۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس سے کیا سبق لینا ہے؟ ایک بات جو قرآن کریم میں فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان تمام سے میں راضی ہو گیا۔ یہ وہ اشخاص ہیں، یہ وہ مقدسات ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آسمانوں سے رضاعت کا، راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان میں کسی ایک کا بھی ایسا ایمان کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہیں ہو سکتی، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسمانوں سے اعلان کیا۔ ہمارے لیے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی زندگی میں کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود حکومت ہونے کے، طاقت ہونے کے، سارا کچھ دسترس رکھنے کے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا جیسے آپ کی حاکمیت کے اندر آتے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین آپ حکم دیں کہ چند لوگ ہیں ہم ان کو مٹا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا یہ شہر، اللہ کے نبی کا یہ مدینہ، میں نہیں چاہتا کہ اس میں قتل و قتال ہو، اس میں اس طریقے سے خون ریزی ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں چاہیے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ کسی نے پوچھا، عثمان اتنا بھوک، اتنی پیاس، تو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دو دن نہیں 40 دن تک مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کا سہارا لیتا ہوں، تو مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کا سہارا لیتا ہوں۔ تو ان کی مظلومیت کو جب پڑھا جائے تو آپ کے سامنے ایک بات کھلے گا کہ کتنا
کتنا ظلم ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے دین پر، اس کی محبت پر اس طرح فدا ہوئے کہ اپنی جان دے دی، لیکن ظلم کی طرف نہ آئے، بغاوت کی طرف نہ آئے، اور اپنے آپ کو مظلوم تو کہہ دیا، کہلوا دیا، اور قیامت تک مظلوم تو ہوں گے لیکن ظالم نہ بنے۔ تو میرے دوستو، اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ باحیا تھے، آپ باحیا تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہم حیادار ہیں؟ اگر ہم حیادار ہیں تو ہمارا تکمیل ایمان، ہمارا ایمان کامل ہے، ہم ایمان والا اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، ہم ان کی محبت پہ فدا ہونے والا اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، یا وہ سچے تھے؟ سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جان جانے آخری کے حوالے تو کر دی لیکن آنچ نہ آنے دی۔ تو انہوں نے جب آنچ نہ آنے دی، باحیا رہ کر، وفادار رہ کر، جان دے کر، تو میرے دوستو ہمیں بھی تو حیا والا ہونا چاہیے نا، ہمیں باحیا بننا پڑے گا، حیا کو پکڑنا پڑے گا۔ ہمیں جس کا حیا چلا گیا اس کا ایمان چلا گیا۔ تو حیا آنکھوں کی بھی ہے، حیا زبان کی بھی ہے، حیا کانوں کی بھی ہے، حیا سوچ کی بھی ہے۔ بے حیا نہیں ہونا چاہیے۔ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس آنکھوں کو وہاں استعمال کرنا ہے، اللہ نے ادب رکھ دیا، مقام رکھ دیا، مرتبہ رکھ دیا، شان رکھ دی، عظمتیں رکھ دی، رفعتیں رکھ دی، بلندیاں رکھ دی، اور اتنی رکھ دی، فرمایا اللہ جل شانہ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب دے دے گا۔ ایک نظر اپنے والدین کو ذرا اٹھا کے تو دیکھ، رحمت کی نگاہ سے دیکھ تو صحیح۔ اجر دینا میرا کام ہے، دیکھنا تیرا کام ہے۔ میں ادھر نہیں دیکھوں گا، میں ادھر دیکھوں گا، جو غیر محرم ہوگا۔ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، وفادار، غلام، تلامذہ، شاگرد، جنہوں نے جانے دے دے کر ہم تک یہ قرآن پہنچایا، یہ دین پہنچایا، یہ اسلام پہنچایا۔ آج مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں اسلام مل گیا، ایمان مل گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہونا مل گیا۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم اگر سوچیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے، ایک ایک آیت کے لیے انہوں نے اپنی اپنی جانیں دے دی۔ تو میرے دوستو، ہمیں حیادار بننا ہوگا، ہمیں باوفا بننا ہوگا، ہمیں باکردار بننا ہوگا۔ اگر ہم باکردار بنیں گے، ہم حیادار بنیں گے، تو ہم حب صحابہ بھی ہیں، حب اہل بیت بھی ہیں، حب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم اپنی چاہت پورا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں تم اپنی چاہت کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ اس چاہت کو تم قربان کرو گے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ جب یہ چاہت قربان ہوگی، اس وقت تمہاری چاہت کیا ہے، اس کو ہم خود ہی پورا کریں گے۔ اور یہ حدیث قدسی ہے، عام حدیث نہیں، حدیث قدسی ہے کہ چاہتوں کے پیچھے لگو گے، اپنی چاہت کو پورا کرنے میں لگو گے، تھک جاؤ گے، ہار جاؤ گے، تمہاری چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر تم مرکوز رکھو گے، ملحوظ رکھو گے، مد نظر رکھو گے، خاطر میں لاؤ گے کس چیز کو، کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، ان کے وفاداروں کا حکم ہے، ان کے جانثاروں کا حکم ہے، ان کے پیاروں کا حکم ہے، ان جانثاروں کا حکم ہے جنہوں نے جان تو دے دی مگر داغ نہ آنے دیا، داغ نہ لگنے دیا، بات نہ آنے دی۔ ان کی بات ہے جو رسول اللہ کی بات ہے، ان کی بات ہے جو اللہ کی بات ہے، یہ مجھے پوری کرنی ہوگی، ہر حال میں کرنی ہوگی۔ تو اس حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بات کو خود ہی پورا کر دے گا، تمہاری بات کو خود ہی پورا کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1000 گناہوں کو روزانہ معاف کرے اور 1000 مرتبے عزت رفعت مقام اس کو دے؟ کوئی بندہ ہے اس طرح؟ کوئی جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 گناہ اس کو معاف کر دیں، 1000 گناہوں کو معاف کر دیں، 1000 درجے بلند کر دیں، کوئی ہے ایسا؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں، ہماری چاہت ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھا کرو
ایک ایک لفظ پر اللہ تبارک گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تمہارے درجے کو بلند فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا۔ اور دوسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ پڑھنے والا وہ الفاظ جو اللہ کی کبریائی کے لیے مختص، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ، فرمایا یہ جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ تذکرہ اللہ کے عرش کے گرد یوں گھومتا ہے، یہ چکر لگاتا ہے، اور فرمایا جس طرح شہد کی مکھیاں بن بناہٹ کی آواز ان کی آتی ہے، ان کی بن بناہٹ کی آواز آتی ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہاں ذکر کرتے ہیں۔ جو فرماتے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا اکثر تذکرہ ہوتا رہے صحابہ سے؟ صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا رہے؟ تم یہ چاہتے ہو؟ تو وہ صحابی جو جان فدا کر رہے ہیں، جو مال فدا کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں چاہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم ہر حال میں چاہتے ہیں